بہت دنوں کی بات ہے، کسی شہر میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام فقیر چند تھا۔ وہ شہر کا سب سے مالدار آدمی تھا، مگر کنجوس مکھی چوس بھی تھا۔ اس کا خلیہ بھی عجیب تھا، باہر کو نکلی ہوئی تون، چھوٹا سا قد۔ جب وہ چلتا تو معلوم ہوتا تھا کہ فٹ بال لڑکھ رہی ہے۔ فقیر چند کی بیوی بہت اچھی عورت تھی، وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ منگل کے دن تو سیٹھ فقیر چند کی حویلی کے دروازے پر سارے شہر کے فقیروں اور پہجوں کا ہجوم رہتا تھا، کیونکہ اس دن سیٹھ کی بیوی ہر فقیر کو ایک پاؤ آٹا خیرات میں دیا کرتی تھی۔ سیٹھ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، مگر وہ بیوی کا مان بھی رکھتے تھے، اس لیے کچھ نہ کہتے تھے۔ ایک بار سیٹھ جی نے بیوی کو سمجھایا بھی تھا، ان فقیروں سادھوؤں کو خیرات دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بازار میں بیچ دیتے ہیں اور افیم کھاتے ہیں، دم لگاتے ہیں اور موج کرتے ہیں، یعنی ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ اس بات پر بیوی نے سیٹھ جی سے کہا تھا، خدا نے ہمیں جو اتنی ساری دولت دی ہے وہ اسی خیر خیرات کا نتیجہ ہے۔ پھر اس نے سیٹھ جی کو ان کی غریبی کا زمانہ یاد دلایا، جب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ سیٹھ کو اس بات سے سخت چڑ تھی کہ کوئی ان کا بیتا ہوا زمانہ یاد دلائے کہ وہ کیا تھا اور اب کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خاندانی سیٹھ کہتے تھے، اس لیے وہ چپ رہے۔ دنیا کے دوسرے مالدار آدمیوں کی طرح سیٹھ فقیر چند کو بھی اپنی دولت بڑھانے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ان کے گودام میں شکر، نمک، تیل، گھی، چاول اور دالوں کے انبار لگے رہتے تھے۔ وہ شہر کے سب سے بڑے تھوک بیپاری تھے۔ جب قیمتیں بڑھتی تو سیٹھ جی کا خون بڑھ جاتا، اور اگر بھاؤ گھٹتا تو سیٹھ جی پریشان ہو جاتے۔ ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی، بھوک غائب ہو جاتی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی، قحط پڑ گیا، اناج بازار سے غائب ہو گیا اور غلے کی قیمتیں بہت بڑھ گئی۔ سیٹھ جی نے اناج کی فروخت بند کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اناج کی قیمتیں اور بڑھیں گی۔ منگل کے دن شہر کے فقیروں اور پہجوں کو جو آٹا ملا کرتا تھا وہ بھی ملنا بند ہو گیا تھا۔ ایک دن صبح صبح سیٹھ جی ناشتہ کر کے آرام سے بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، سیٹھ فقیر چند جی، آپ کی دولت بڑھے، آپ کی صحت اچھی رہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے چند سیر چنے دے دیجئے، میں چنے کھلا کر ان کا پیٹ بھر دوں گا اور آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ سیٹھ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ دوسرے دن وہ آدمی پھر آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پتل کا ایک لوٹا تھا۔ سیٹھ جی نے اسے دیکھا تو غصے سے بولا، اب کس لیے آئے ہو؟ میں تم کو ایک دانہ بھی نہیں دے سکتا، اپنی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ، ورنہ۔ اس آدمی نے سیٹھ جی کی بات کاٹ کر کہا، مگر سیٹھ جی، آپ ہی کے فائدے کی بات ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں، کم از کم اس پتل کے لوٹے کو تو پہچانتے ہوگے، اس پر آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، فقیر چند ول گھسٹ چند۔ شاید آپ کو یاد ہو، جب آپ نئے نئے شہر میں آئے تھے تو یہ لوٹا رامو بھاڑ بونجے کے پاس 4 آنے میں گروی رکھا تھا اور آپ نے رسید بھی لکھ دی تھی۔ یہ بات ذرا پرانی ہے، کوئی 20 سال پہلے کی، آپ اسے چھڑانا بھول گئے، خیر کوئی بات نہیں، بڑے لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، میرا فرض تھا کہ میں آپ کی چیز آپ کو واپس کر دوں، کیا خیال ہے؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ سیٹھ جی کا غصہ یہ سنتے ہی ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ان کی بات چیت تو نہیں سن رہا، پھر کہنے لگے، ہاں ہاں مجھے خوب یاد ہے، تم نے اچھا کیا میرا لوٹا لے آئے، میں ابھی تمہیں 4 آنے دیتا ہوں، میرا لوٹا مجھے دے دو۔ رامو ہنسا، سیٹھ جی آپ مذاق کر رہے ہیں، 20 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جب آپ کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا، آپ کا لباس ایک پھٹی دھوتی تھی،
آپ کے پاس صرف ایک پتل کا لوٹا تھا۔ آپ جب کنگال تھے اب لاکھ پتی ہیں، جب فقیر چند تھے اور اب سیٹھ فقیر چند ہیں۔ ذرا آپ ہی ایمانداری سے کہیں، اس نایاب پتل کے لوٹے کی قیمت کیا 4 آنے ہی رہی ہوگی؟ اچھا تو میں اس کی قیمت 5 روپے دوں گا، لاؤ میرا لوٹا مجھے واپس کر دو۔ رامو نے اس لوٹے کو انگلیوں پر نچاتے ہوئے کہا، دیکھیں اس پر آپ کا نام بھی لکھا ہے، آپ نے جو رسید لکھی تھی اس رسید پر آپ کے دستخط بھی ہیں اور وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لوٹے کو بازار میں نیلام کر دیا جائے، آپ بھی وہی قیمت لگائیں۔ بھلا سیٹھ فقیر چند کا لوٹا، اس کی قیمت تو 1000 بھی کم ہے۔ 1 2 3 سیٹھ فقیر چند کا گروی رکھا ہوا پتل کا لوٹا، پھر سارا شہر جان لے گا کہ سیٹھ فقیر چند 20 سال پہلے کیا تھے۔ اچھا سیٹھ فقیر چند جی، اب میں چلتا ہوں، آپ کا لوٹا میرے پاس حفاظت سے رہے گا۔ یہ کہہ کر رامو دروازے پر سے نکل کر یہ جا وہ جا۔ سیٹھ اسے بلاتا ہی رہ گیا مگر وہ نہ رکا۔ سیٹھ جی کو سکتہ سا ہو گیا، بھوک غائب، نیند کوسوں دور۔ ان کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر اس رامو بھر بونجے نے ان کا راز فاش کر دیا تو کیا ہوگا؟ ان کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ سیٹھ فقیر چند جس کو لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کا لاکھوں روپیہ بینک میں جمع ہے، جس کی عزت سارے شہر میں ہے، وہ اتنا غریب آدمی تھا کہ پتل کا ایک لوٹا ایک بھڑ بونجے کے پاس گروی رکھا۔ سیٹھ کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا مگر سچ بات تو یہ تھی کہ انہیں کیا پتا تھا کہ 20 سال بعد وہ لاکھ پتی ہو جائیں گے۔ 20 سال پہلے سیٹھ فقیر چند واقعی غریب آدمی تھا۔ وہ اپنے گاؤں سے نوکری کی تلاش میں شہر آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی، کسی طرح پیدل سفر کرتے ہوئے شہر تک آ گئے تھے۔ نئی جگہ، جان نہ پہچان، بھوک نے الگ پریشان کیا۔ ناچارہ ہو کر ایک ترکیب سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنا پیتل کا لوٹا گروی رکھا اور 4 آنے کی رسید لکھ دی، 2 پیسے کے چنے لیے اور پیٹ بھرا۔ پھر فقیر چند کو ایک سیٹھ کے ہاں منشی کی نوکری مل گئی۔ یہ سچ ہے کہ فقیر چند نے اتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا کہ سیٹھ کا اعتبار ان کو حاصل ہو گیا، تجوریوں کی چابیاں ان کے قبضے میں رہنے لگی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سیٹھ اچانک بیمار پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ فقیر چند کی نیت میں فطور آ گیا، تجوری کھول کر انہوں نے ایک تھیلی نکال کر چھپا دی، کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سیٹھ کی موت کے بعد دولت تقسیم کے معاملے پر ان کے لڑکوں میں جھگڑا چلا۔ فقیر چند کام سے الگ ہو گئے، شہر کے ایک کونے میں چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ رفتہ رفتہ دکان بڑھی اور فقیر چند سیٹھ فقیر چند بن گئے۔ سوچ سوچ کر سیٹھ جی ہار گئے، آخر ان سے نہ رہا گیا۔ دوسرے دن سویرے ہی وہ رامو بھڑ بونجے کی دکان پر پہنچے، دیکھا تو ان کا لوٹا رسی سے بندھا ہوا چھپڑے سے لٹک رہا تھا۔ سیٹھ جی کو دیکھ کر رامو مسکرایا اور بولا، سیٹھ جی آپ نے ناحق تکلیف کی، میں خود حاضر ہو جاتا، بتائیں میرے لیے کیا خدمت ہے؟ سیٹھ کار سے اترے اور رامو کے ساتھ اس کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں گئے۔ رامو نے ان کو چارپائی پہ بٹھایا، خود زمین پر بیٹھا۔ سیٹھ کو رامو کا گھر اور اس کا خلیہ دیکھ کر اپنی 20 سال پہلے کی زندگی یاد آ گئی، جب ان کی حالت بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔ رامو میں تم کو 1000 روپیہ دیتا ہوں، میرا لوٹا مجھے دے دو۔ سیٹھ جی آپ کا لوٹا آپ کے قدموں پر حاضر کر دوں گا، مجھے 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے، آپ کی دولت آپ کو مبارک۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ بھی کبھی اتنے ہی غریب تھے، یعنی ہماری ہی برادری کے ایک معمولی سے آدمی۔ آج آپ بڑے آدمی ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کے دکھ درد کو بھول گئے ہیں۔ آپ کے گوداموں میں گلہ پڑا ہے، ان گنت انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو بھوک سے مرتے انسان بچ سکتے ہیں، آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے، بھوکے مرتے انسانوں کی نہیں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مرتے ہوئے انسانوں کو بچائیں، اس میں سچی خوشی ہے، یہ آپ کا فرض بھی ہے۔
میں آپ کا لوٹا نیلام کر سکتا ہوں، مگر میں اتنا ذلیل آدمی نہیں۔ غریب ضرور ہوں، آپ کو لوٹے کی کتنی فکر ہے، یہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہے۔ کاش آپ کو اتنی ہی فکر غریبوں کی بھی ہوتی۔ بس کرو رامو، بس کرو، تم سچ کہتے ہو، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں ایک ایک دانہ مفت بانٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر سیٹھ جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک ہفتے تک سیٹھ فقیر چند کے گوداموں سے غریبوں کو مفت غلہ ملتا رہا۔ یہی نہیں، سیٹھ فقیر چند نے کئی ہزار کی رقم اور کپڑا مفت غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی دیا۔ پھر شہر کے دوسرے آدمیوں نے بھی سیٹھ کی دیکھا دیکھی ایسا ہی کیا۔ سیٹھ کی بیوی اور دوسرے لوگ سیٹھ کی دریا دلی پر حیران تھے، مگر یہ بات صرف رامو جانتا تھا کہ یہ ساری کرامت پتل کے لوٹے کی تھی۔